مسجد کی قبلہ سمت دیوار پر تھوک ہنگار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کروا دیا، پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ناراضگی کے عالم میں لوگوں سے فرمایا، کوئی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے منہ پر تھوک دے؟ یا مسجد میں تھوکنا ایسا ہی ہے جیسے دوسرے کی منہ پر تھوکنا ہو؟ تو اس لیے مسجد میں ان چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، مسجد کے آس پاس بھی ان چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو قبلے کی جانب تھوکے روز محشر اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک دونوں آنکھوں کے درمیان نظر آتا ہوگا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، مسجد میں تھوکنا، اس کا دفن نہ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کو دفن کر دینا اس کا کفارہ ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں جو ہے وہ چیز کا دیکھا جو مسجد سے دور کر دینا پایا، اور ان کے برے اعمال میں اس تھوک کو پایا جو مسجد میں پھینکی گئی اور دفن نہ کی گئی۔ محترم سامعین، مسجد میں تھوکنا اور پھر اس سے دفن نہ کرنا تب ہے جب مسجد کچی ہو، اور آپ آج تو بیرونی حصہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اب جگہ مسجد کی پکی اور سیمنٹ اور فرش والی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہر حال میں مسجد میں تھوکنا قطعی منع اور گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب کریم سے سرگوشی کرتا ہے، اور وہ ذات کریم اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتی ہے، لہذا کوئی قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے جو کوئی نماز میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ لہذا اگر قبلہ رخ تھوک دیں تو کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ استغفر اللہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ ایک قوم کا امام تھا، اس نے نماز میں قبلے کی رخ تھوک دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ نماز کے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کو فرمایا کہ آئندہ تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ تو اس کی قوم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، تو صحابہ کرام نے اسے روک دیا اور نماز پڑھنی چھوڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے روکا ہے انہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ بے شک تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو وہ کیا تکلیف تھی کہ اس نے کعبہ کی طرف تھوکا تھا، قبلہ رخ تھوکا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے قبلے طرف تھوک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو آپ نے یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ آپ نے نماز کے لیے روک دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو اندازہ لائیں، جو بے خبری میں کعبۃ اللہ کی توہین کرے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں۔ تو پھر جو کعبے کی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبے کے بھی کعبہ ہے، تو جو اس کی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تو اس کے پیچھے پھر کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح جو گستاخ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں، نبی حاضر و ناظر نہیں، ایسے جو نقص نکالتا ہے اپنے نبی کے، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نماز کے لیے روکتے ہیں
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جس نے کعبے کی توہین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، انسان تو کعبے سے بھی افضل ہے، یہ تو عام انسان، تو پھر نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو ان کی توہین کرے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بندہ اپنی عقل سے سوچے۔ ایسے ہی حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی اللہ کو ملنے کے لیے گئے، اس کا بہت شہرہ تھا، آپ نے ملنے کا ارادہ کیا کہ ملتے ہیں، کہ بڑا اس کا شہرہ ہے، تو دیکھتے ہیں۔ جب آپ ملنے کے لیے گئے تو اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے کولی کر دی، تو آپ اسے ملے بغیر ہی فوراً واپس پلٹ آئے اور فرمایا ولی کا احکام شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا کہ لمبی لمبی زلفیں رکھ لی، لٹیں رکھ لیں، اور کبھی نہائے نہ، مہینہ مہینہ نہائے نہ، اور نماز کے قریب ہی نہ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے۔ نہیں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اگر یہ ولی اللہ ہوتا تو قبلہ رخ کولی نہ کرتا۔ اسی رات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت جاگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو یزید، تم نے وہ کیا جس کی وجہ سے تم اس درجے تک پہنچ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی اپنا نیک بندہ اور ولی بنا لیا ہے۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دوسرے روز اس درجے تک پہنچ گیا جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ کا ولی بن گیا۔ تو لہٰذا پیارے بھائیوں، کسی بھی صورت قبلے کی طرف رخ کر کے ہرگز نہ تھوکیں، اور اگر بالفرض مسجد سے باہر دوران نماز میں تھوکنے کی اشد ضرورت ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کر اسے دفن کر دیں، یعنی کہ اوپر گٹا وغیرہ ڈال دیں۔ لہٰذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوران نماز اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکیں، مجبوری ہو بہت زیادہ تو اپنی بائیں جانب بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دیں، اور اگر پکی مسجد ہے تو ایسا مجبوراً کرنا ہی ہے، کرنا ہو جائے، پڑ جائے ایسا کرنا، تو وہ جگہ دھو دیں۔ پھر فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کپڑے کے کنارے پر تھوک کر کپڑے کو مل دیا جائے اور یا دورا کر دیا جائے کپڑے کو۔ اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کا ایک پلو لے کر اس میں تھوک دو، پھر دوسرے حصے پر الٹ پلٹ کر دو۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آج کل اس کا مقصد حل ایسے ہوتا ہے کہ ٹیشو پیپر کا استعمال ہوتا ہے، وہ کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، یہ ہے مسجد کے آداب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پاک گھر کے آداب سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔